بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 برس ہو چکی تھی، لیکن وہ اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ اس طرح دعا مانگی کہ اے میرے رب، مجھے نیک اور صالح بیٹا عطا کر۔ یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوئی۔ آپ کی دوسری بیوی حضرت ہاجرہ کی طرف سے یہ خوشخبری سنا دی گئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش حضرت بی بی ہاجرہ علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی تھیں۔ آپ کی پہلی بیوی کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے۔ حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ہاجرہ اور اس کے بیٹے کو یہاں سے لے جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات بہت ناگوار گزری، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عرب کے ریگستان میں چھوڑ دیا جائے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اسی جگہ لے آئے جہاں آج کعبہ ہے۔ اس زمانے میں یہ جگہ بالکل غیر آباد تھی، وہاں پر کوئی بسنے والا نہیں تھا، بالکل ریگستان کی طرح یہ جگہ تھی۔ آپ اپنی بیوی کو ایک تھیلی کھجور اور ایک مشکیزہ پانی کے ہمراہ آپ کو وہاں تنہا چھوڑ آئے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے میرے شوہر، آپ ہمیں تنہائی میں یہاں کہاں لے آئے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ آپ کو اور ہمارے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو یہاں پر میں چھوڑ کر چلا جاؤں۔ تب بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو جانے دیا اور فرمایا کہ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کافی ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے چلتے ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں پر دونوں ماں بیٹا آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ آپ نے اپنے دونوں ہاتھ دعا کے لیے بلند کیے اور اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کیا، اے میرے رب، میں نے اپنی بیوی اور بیٹے اسماعیل کو آپ کے حوالے کر دیا ہے۔ آپ انہیں روزی عطا کرتے رہنا اور رہنے کا ٹھکانہ بھی دے دینا۔ یہ دعا کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چل دیے۔ حضرت بی بی ہاجرہ چند روز ان کھجوروں سے گزارا کرتی رہیں اور مشکیزے سے پانی بھی پیتی رہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنا دودھ پلاتی رہیں۔ جب کھجوریں اور پانی ختم ہو گیا تو حضرت ہاجرہ پریشان ہو گئیں، کیونکہ وہ خود بھوکی رہنے لگی تھی اور اسی وجہ سے ان کا دودھ بھی نہیں اترتا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھوک اور پیاس کی وجہ سے رونا شروع کر دیا۔ جب ماں نے بچے کی پریشانیوں بے چینی دیکھی تو حضرت بی بی ہاجرہ نے پانی کی تلاش شروع کر دی۔ حضرت بی بی ہاجرہ پہاڑی پر چڑھ گئیں کہ شاید انہیں کوئی اللہ کا بندہ نظر آ جائے یا پھر انہیں کہیں سے پانی مل جائے، لیکن انہیں وہاں کچھ نظر نہ آیا تو وہ واپس آ گئیں۔ پھر وہ دوسری پہاڑی مروہ پر چڑھیں، کہیں پانی نظر آ جائے۔ اس طرح حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے 7 چکر لگائے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ماں روتے بھوکا دیکھتی تو ماں دوڑی دوڑی پہاڑوں پر چڑھتی کہ کسی طرح پانی مل جائے، کہیں سے کوئی اللہ کا بندہ مل جائے جس سے وہ مدد مانگ سکے۔ ماں کا یہ جذبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح مقبول ہوا کہ آج بھی جو بیت اللہ کی زیارت کرنے کے لیے جاتا ہے، اس پر لازم قرار ہو جاتا ہے کہ وہ ان پہاڑوں پر چڑھے اور 7 چکر لگائے۔ آج بھی حضرت بی بی ہاجرہ کی سنت کی پیروی کرتے ہیں۔ لوگ صفا و مروہ پہاڑی پر چڑھ کر چکر لگاتے ہیں۔ ماں نے جب اپنے بچے کو روتے بھوکے پیاسے کو دیکھا تو حضرت ہاجرہ سے رہا نہ گیا۔ وہ 7ویں بار پھر پہاڑوں پر چڑھی، لیکن اس دفعہ بھی انہیں وہاں کچھ نہ ملا، تو اس طرح بی بی خالی ہاتھ لوٹ آئیں۔ جب واپس آئیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھوکے رو رہے ہیں اور زمین پر اپنی ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، اور جہاں پر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں وہاں پر پانی کا ایک چشمہ پھوٹ پڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ایسا ہوا کہ یہ چشمہ آج بھی بہہ رہا ہے، جس کو ہم آب زمزم کے نام سے جانتے ہیں۔ ہزاروں سال گزر جانے کے بعد آج بھی چشمے کا پانی اسی طرح جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے لیے اس چشمے کے پانی میں شفا رکھی ہے۔ حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ معجزہ دیکھ کر بے حد خوش ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ حضرت بی بی ہاجرہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پانی پلایا اور خود بھی پی لیا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ نازل ہوا۔ اس فرشتے نے حضرت بی بی ہاجرہ سے فرمایا کہ اے ہاجرہ، آپ پریشان نہ ہوں، اللہ آپ کو اور آپ کے بچے کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے گھر کو جس کو بیت اللہ کے نام سے جانا جائے گا، اس گھر کو اس بچے اور اس کے والد نے ہی تعمیر کرنا ہے۔ اس کے بعد وہاں ایک قافلہ گزرا، جس نے پانی پینا چاہا تو بی بی سے اجازت مانگی اور پانی پیا، اور وہاں
پر کچھ لوگوں نے اپنا ٹھکانہ بھی بنا لیا اور آہستہ آہستہ وہاں پر ایک آبادی آباد ہو گئی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بچپن بھی وہیں گزرا۔ صرف یہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کے ساتھ ساتھ وہاں کھجوروں کے درخت بھی اگا دیے جس کو کھا کر بی بی ہاجرہ گزارا کیا کرتی تھیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی کھلاتی تھیں اور پانی بھی پلاتی، اور وہاں پر آہستہ آہستہ پرندے بھی آنے لگے جو پانی بھی پیتے اور کھجوریں بھی کھاتے۔ وہاں سے جو کوئی بھی گزرتا وہ کھجوروں اور پانی کو دیکھ کر وہاں پر آباد ہو جاتا اور آہستہ آہستہ وہاں پر بہت بڑی آبادی بن گئی کہ یہاں پر کھانے اور پینے کی اشیاء موجود ہیں، اس لیے لوگ وہاں پر آباد ہو گئے۔ اور یہ پیارا سا چشمہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا تھا، جس کو ہم لوگ آب زمزم کے نام سے جانتے ہیں، جب لوگ حج کے لیے جاتے تو خود بھی آب زمزم پیتے اور اپنے وطن اپنے پیاروں کے لیے بھی لے کر آتے اور اس پانی کو شفا کے طور پر پیتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتے۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ اللہ حافظ۔